اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر بولتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی امتی اس حیثیت میں آ جائے کہ اس کی گردن پر چوری کا اونٹ بلبلا رہا ہو اور مجھے کہے یا رسول اللہ اغثنی، میری مدد کرنا ذرا، فاقول لا املک لک شیئا، میں یہ کہوں کہ اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، قد ابلغتک، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، قد ابلغتک، میں تبلیغ کر چکا ہوں، میرے دین کی تبلیغ تمہیں ہو چکی ہے، میرا دین تیرے کانوں تک پہنچ چکا ہے، تیرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی میری بات۔ اب اگر تو جان بوجھ کر میرے حکم سے عدولی کر رہا تھا، میرے حکم سے انکار کر رہا تھا، تو اس وقت میرے حکم سے انکار تھا، اب میری طرف سے انکار ہے۔ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، میں بھائی تمہاری کوئی مدد نہیں کروں، قد ابلغتک، اور میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، میں تبلیغ کر چکا ہوں تمہیں، لہذا اب میں تمہاری مدد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ فرس لہ، فرمایا میں اس طرح امتیوں نہ کسی کو پاؤں کہ اس کا گھوڑا اس کی گردن پہ ہم ہمتن ہن ہنا رہا ہو۔ چوری کا مال غنیمت سے چوری ہو یا ویسے چوری کی ہوئی ہو، کسی کا گھوڑا چرا لیا، اونٹ چرا لیا، اور وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر جو ہے وہ ہن ہنا رہا ہو، فَيَقُولَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، اور وہ میدان محشر کے دن کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش تو کر دو، میری مدد تو کرو۔ فَأَقُولُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کہوں لا املک لک شیئا، اب بھائی مجھے اجازت نہیں، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، ارے میں نے دین پورا تجھ پر واضح کر دیا تھا، میں نے دین کی باتیں تمہیں بتا دی تھی، اب جان بوجھ کر تو ڈنڈی مارتا رہا، جان بوجھ کر تو میرا حکم ٹالتا رہا، تو آج کس منہ سے مجھ سے سفارشی چاہ رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ شاۃ لہا سغاؤن، فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ چوری کی بکری جو ہے وہ اس کی گردن پر ممیا رہی ہو، سغاؤن، ممیا رہی ہو، آواز نکال رہی ہو۔ ان جانوروں کا آواز نکالنا اس کو رسوا کرنے کے لیے ہے، ذلیل کرنے کے لیے ہے، بے عزت کرنے کے لیے ہے، اور اس کو میدان محشر میں جو ہے وہ رسوا کرنے کے لیے۔ اور وہ کہے فیقول یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ فاقول، حضور فرماتے ہیں میں آگے سے یہ کہوں لا املک لک شیئا قد ابلغتک، اب سفارش کے لیے کہتے ہو تو جب میں نے پورا دین تمہیں بتا دیا تھا، میرا دین تم پر پہنچ گیا تھا، جان بوجھ کر تو جو ہے وہ دین کو پشت کر دیتا تھا، جان بوجھ کر تو اللہ کے حکم سے پشت منہ پھیر لیتا تھا اور ادھر پشت کر دیتا تھا، جان بوجھ کے تو عمل نہیں کرتا تھا، آج کس منہ سے کہتے ہو اغثنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری مدد تو کر لو؟ تو حضور فرماتے ہیں میں آگے سے یہی کہوں گا نا کہ بھائی اب میں تمہاری مدد نہیں کرتا، قد ابلغتک، میں نے پورا دین تمہیں بتا دیا،
اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کل قیامت کے دن اگر پکڑا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار پکار کر کہے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرنا ذرا، کیوں بھائی؟ جی نماز نہیں پڑھی، ذرا سفارش تو کر دو۔ سفارش ہوگی لازمی، لیکن پہلے نہیں، جب میرا رب چاہے گا نا کہ محبوب اب سفارش کر دو، اب ان کو میں نے ذرا ادھر سے صاف کر دیا ہے۔ ایک گناہوں کی جو میل تھی نا، وہ جہنم میں ڈبکیاں دے دے کر صاف ہو گئی ہے۔ اب دھوبی کی بھٹی کی طرح جو ہے وہ کپڑا ادھر سے نکلا ہے تو داغ دبے مٹ گئے ہیں۔ اے محبوب اب سفارش کرو اور اب میں تمہاری سفارش قبول فرماؤں۔ لیکن جب تک امتیوں داغ دبے ہیں نا، جنت میں ایسے داخلہ نہیں ملے گا۔ رب کا گھر ہے، جوتے ادھر اتارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اندر لانے ہیں تو پھر بھی ان کو صاف کرتے ہیں کہ گندے نہ لے جائیں، گندا پیر نہ آئے۔ تو رب کی جنت میں ایسے داخلہ نہیں، پہلے کھنگالا جائے گا، پہلے جو ہے وہ داغ مٹائے جائیں گے، پہلے ستھرا کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور پھر جنت میں داخلہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ نفس اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کو میں اس طرح تمہیں نہ پاؤں کہ کسی کی گردن پر کوئی غلام جو ہے وہ سیاہ چیخ رہا ہو۔ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، انسانوں کو اغوا کر لیتے تھے، بچیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، مال غنیمت کے مال میں سے اٹھا کر لے جاتے، اور وہ چیختے، بچے روتے چیختے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی غلام، کوئی لونڈی اس کی گردن پہ چیخ رہی ہو، فَيَقُولُ يَا رسول اللہ اغثنی۔ اس حالت میں کہ غلام چوری کا جو غلام ہے جس کو اغوا کر لیا تھا، چورا لیا تھا، کہ اس کو بیچوں گا میں یا اس کے پیسے لوں گا میں، اس کو اغوا کر لیا ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں لے کے چھوڑوں گا، وہ چیخ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَيَقُولُ يَا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مدد تو کرو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد ضرور کریں گے، لیکن امتی تجھے بھی تو شرم آنی چاہیے۔ وہ تو خدا اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اغوا کر کے جو ہے وہ مانی قیمت لیتا ہے، تاوان لیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی۔ سوچ تو صحیح کہ ایسے کام کرنے ہوں تو ماں باپ بھی شرم کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ضرور آئیں گے۔ لیکن جس نے 2 درم کے برابر بھی وہ تسمہ نہیں تھا وہ چرا لیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء رقاؤن نحبک، فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی گردن پہ کپڑے کے تھان اٹھائے ہوئے، تھانوں کے تھان لوٹ لیے، تھانوں کے تھان چرا لیے۔ اور نحفیکو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہل رہے ہوں، کپڑے ہلتے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چوری کا مال ہے، ہلنے سے